بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کی نئی قسط میں حاضر ہیں۔ آج سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب، مقرب اور مشہور نبی ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال قبل شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھا دیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا بہت بلند مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ گفتگو بڑی سنجیدگی سے فرماتے، آپ خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے تھے اور گفتگو فرماتے ہوئے شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں بسر فرما دی۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے لیے مفید ہے، مگر چاند اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند کو تخلیق فرمایا کہ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دے، اور وہ روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے چاند کی گردش کی منزلیں مقرر فرما رکھی ہیں اور وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور جو ادا کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سنن ابی داؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے آپ کی امت یعنی امت محمدی پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا
تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ تو گویا باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے کے لیے جو بندہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے۔ معزز سامعین اور حاضرین، وضو میں کچھ سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، تو انہی سنتوں میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت گردن پر مسح کرنا ہے۔ سنن کبریٰ میں حدیث مبارک حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر یعنی گردن پر پھیرا، تو یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ تو گویا یہ گردن کا مسح کرنا سنت نبوی ہے۔ اسی طرح معزز سامعین و ناظرین، ماہ محرم کے روزوں کا اجر و ثواب امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الصغیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا ہے کہ جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، گناہ سے تنبیہ۔ سنن النسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا وہ کافر مرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین اور حاضرین، دنیا میں سادگی اختیار کرنے کا اجر۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سادگی اختیار کرنے کا اجر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ معزز سامعین اور حاضرین، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، مگر انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پھل ہے۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 14 میں فرمان باری تعالی ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو چاہیں پھل کھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جتنے بھی پھل ہیں ان تمام کو جس کو چاہیں جنتی کھا سکتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، بیماریوں کی شفا کے لیے مختلف ہم طریقے استعمال کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ نماز میں شفا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو،
کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جہاں نماز اہم ترین عبادت ہے، وہیں وہ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالی ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اختلاف سے محفوظ رکھے اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔